اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں یکم رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں یکم رمضان المبارک کا خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو کرنے سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ خاص عمل قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا خاص عمل ہے۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا ہے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے مسلمان نہ صرف اپنی مشکلات کو حل کروا سکتے ہیں بلکہ اپنی جائز حاجات بھی اللہ عز و جل سے پوری کروا سکتے ہیں۔ آج جو خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ قرآنی عمل ہے، نہایت ہی خاص اور طاقتور۔ اس عمل سے آپ کی ہر مشکل چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور صدیوں پوری نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کے بعد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ عز و جل سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ جب ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب ہے کہ متواتر رحمت کا بھیجنا اور بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں اعمال کا پہنچنا اور دعا کا قبول ہونا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اور حسن قبول عطا فرمانا۔ دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب ہے روزہ داروں کے نفوس کو برائیوں سے پاک رکھنا، آلودگی سے پاک کرنا اور گناہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات دلانا، دل سے لذتوں کی حصول کی خواہشات کو توڑ دینا اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دینے کا مطلب ہے برے خیالات کے راستوں کا بند ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس کے روزے تم پر فرض کی۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو توق پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کی برکتوں سے محروم رہا تو وہ بے شک محروم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص
حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے۔ اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو، آپ کو بھی سرفراز فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے بندے مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، اور رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو روزے جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، لیکن افسوس آج کے مسلمان صحت اور توانائی کے باوجود روزے رکھنے سے بھاگتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ کے بندوں سے شرماتے ہیں اور اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی مریض بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، خالق کائنات ہر ظاہر اور باطن کو یکساں جانتا ہے اور وہ ہمارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے یکم رمضان المبارک کو کرنا ہے۔ یکم رمضان المبارک کو یہ خاص عمل کرنے کی برکتوں سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ خاص عمل سورہ تکویر کا خاص عمل ہے جو کہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ آپ نے یکم رمضان المبارک نماز فجر اور نماز عشاء کے درمیان یہ خاص عمل کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں کریں، اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں اور پھر اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں، جتنا آپ ورد کر سکتے ہیں کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ کم از کم 3 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، اولادی نرینہ کے لیے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔